بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو خواتین کے حقوق کے حوالے سے 5 مختلف واقعات پر مبنی ہے۔ مدینہ کی مسلمان عورتوں کی جانب سے یزید انصاری کی بیٹی اسما کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور مدینہ کی عورتوں کا شکایت امیز پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور آپ سے اس کا جواب حاصل کریں۔ وہ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہم عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ خداوند عز و جل نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ فقط مردوں کے پیغمبر نہیں، ہم عورتیں بھی آپ پر اور آپ کے پروردگار پر ایمان لائی ہیں۔ ہم عورتیں گھروں میں آپ مردوں کی تسکین کا باعث ہیں، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھتی ہیں ہم فرائض و کثیر ثواب کے حامل اعمال مردوں کے لیے محسوس ہیں اور ہم ان سے محروم ہیں۔ یہ مرد ہی ہیں جنہیں نماز جمعہ اور جماعت کی سعادت حاصل ہے۔ وہ بیماری کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ جبکہ اگر کوئی مرد حج کرتا ہے یا جہاد کے لیے جاتا ہے تو ہم عورتیں ہی ہیں جو ان لوگوں کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم تکلیف برداشت کرنے میں تو مردوں کی شریک ہیں، لیکن ہم فرائض اور کثیر ثواب والے اعمال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور ہم ان سے محروم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے آج تک ایک عورت کی زبان سے اتنی عمدہ اور اتنے اعلیٰ منطق کے دلائل سنے ہیں؟ ایک صحابی نے غرض کیا، میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اس عورت کی اپنی نہیں ہیں۔ رسول اکرم نے اس صحابی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اسما سے فرمایا، اے خاتون، میں جو کچھ کہوں اسے اچھی طرح سمجھ لو اور جن عورتوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بھی سمجھا دو۔ تم سمجھتی ہو کہ مرد ان کاموں کی وجہ سے جو تم نے گما لیے اجر و ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے اور عورتیں اس سے محروم ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت گھر کو اچھی طرح چلائے اور شوہر کا خیال رکھے اور گھر کی 4 دیواری کے پاکیزہ ماحول اختلاف کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے تو اس کا اجر و ثواب ان تمام کاموں کے برابر ہے جو مرد کرتے ہیں۔ اسما ایک با ایمان خاتون تھی۔ ان کا اور ان کی ہم خیال عورتوں کا سوال ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا اور کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ نہ تھا، جیسا کہ آج کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ خوشی خوشی اپنے ہم خیال عورتوں کے پاس لوٹ گئی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس میں کوئی برائی دیکھی تھی؟ اس نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے ایک اور شادی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا، کیا تم نے ایک اور شادی کر لی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے دوبارہ ملے اور پوچھا، تم نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے بھی طلاق دے دی۔ حضور نے پوچھا، کیا اس میں کوئی برائی تھی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ اور گزرا اور اس شخص نے تیسری شادی کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا، کیا تم نے ایک اور شادی کر لی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد حضور اس شخص سے پھر ملے اور پوچھا، تم نے اس عورت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے بھی طلاق دے دیا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس میں کوئی برائی دیکھی تھی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند تعالی دشمن رکھتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے ایسے مرد پر جو بار بار بیوی بدلنے کا شوقین ہو اور ایسی عورت پر جو بار بار شوہر بدلنے کی خواہش مند ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے بغیر کسی عورت کو کسی مرد کے اختیار میں دینے پر ہرگز تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس حوالے سے تاریخ کی کتب
میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور صحابہ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول فرمائیں۔ پیغمبر اسلام نے اس عورت کو کوئی جواب نہ دیا، وہ بھی جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ آمادہ نہیں ہیں تو میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، تم اسے مہر کیا دو گے؟ صحابی نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، تم گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تم اس سے حق مہر کے طور پر دے سکو۔ وہ صحابی گھر گئے اور پھر لوٹ آئے اور کہا، مجھے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، تم دوبارہ گھر جاؤ اور پھر واپس آؤ، اگر تم ایک لوہے کی انگوٹھی بھی لاؤ تو وہ کافی ہوگی۔ وہ صحابی دوبارہ اپنے گھر گئے اور واپس آ کر کہا، میرے گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی تک نہیں ہے، تاہم میں جو کپڑے اپنے بدن پر پہنے ہوئے ہوں وہی اس عورت کو مہر کے طور پر دینے کو تیار ہوں۔ اور ایک اور صحابی جو ان صحابی کے حالات سے بخوبی واقف تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، اس شخص کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے، بس آپ اس لباس کا آدھا حصہ اس عورت کا مہر قرار دیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر اس کپڑے کا آدھا حصہ عورت کا مہر ہو تو اسے کون پہنے گا؟ اگر ان میں سے ایک پہنے گا تو دوسرا ننگا رہے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی اس عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ عورت بھی انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجلس میں کچھ اور باتیں ہونے لگی اور گفتگو نے طول پکڑا۔ بآخر وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا، یہاں آؤ۔ وہ حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، زبانی ان کی قرات کر سکتے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اکرم نے فرمایا، بہت خوب، اب معاملہ درست ہو گیا ہے۔ میں اس عورت کو تمہارے عقد میں بدل دیتا ہوں اور اس کا مہر یہ ہے کہ تم اسے قرآن پڑھاؤ گے۔ صحابی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور چلے گئے۔ ہجرت الوداع کے موقع پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک شکایت کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو۔ اس شخص نے کہا، کافی عرصہ پہلے طارق بن مرکہ اور میں ایک جنگ میں شریک تھے۔ دوران جنگ طارق کو ایک نیزے کی ضرورت تھی اور اس نے پکار کر کہا ہے کہ کوئی جو مجھے ایک نیزہ دے اور مجھ سے اس کا محافظانہ لے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، کیا محافظانہ دو گے؟ اس نے کہا، میں زبان دیتا ہوں کہ میرے یہاں جو پہلی بیٹی پیدا ہوگی اسے میں تمہارے ساتھ بیاہ دینے کے خاطر جوان کروں گا۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور اپنا نیزہ اسے دیا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ آخر ایک دن مجھے اس معاملے کا خیال آیا اور مجھے پتا چلا طارق ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے جو اب جوان ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں گیا اور اس سے بات کی اور اپنا حق مانگا، لیکن وہ اپنی زبان سے پھر گیا اور مجھ سے نئے سرے سے مہر مانگ رہا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، لڑکی کی عمر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب تو اس کے سر میں سفید بال بھی نکلنے لگے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، بیٹی اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کسی بھی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی عورت کو باپ اپنی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور کافی دیر تک حیرت بری نظروں سے رسول اکرم کو دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کیا باپ اپنی بیٹی پر اختیار نہیں رکھتا؟ اگر میں لڑکی کے باپ کو دوبارہ مہر دے دوں اور وہ لڑکی مجھ سے بیاہ دے تو کیا یہ فعل ناجائز ہوگا؟ اس شخص کو حیرت زدہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلی کیفیت سمجھ گئے اور فرمایا، اطمینان رکھو، جو مشورہ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرنے سے نہ تم گنہگار ہوگے اور نہ ہی تمہارا دوست طارق۔
تقریباً 40 عورتیں ایک فد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یا علی، اسلام نے مردوں کو کئی ایک عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں دی ہے، جبکہ ایک عورت کو کئی ایک مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ناجائز امتیاز نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے برتن لائے جائیں جن میں پانی بھرا ہو، اور ایک ایک برتن ایک ایک عورت کے ہاتھ میں تھام دیا جائے۔ آپ نے حکم دیا تمام برتنوں کا پانی ایک بڑے برتن میں ڈال دیا جائے جو مجلس کے بیچ میں رکھا تھا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم میں سے ہر عورت اپنا اپنا برتن دوبارہ بھر لے، لیکن یہ خیال رہے کہ ہر برتن میں وہی پانی بھرا جائے جو اس نے اپنے برتن میں سے انڈھیلا تھا۔ عورتوں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم سب کا پانی باہم ایک ہو گیا ہے اور انہیں الگ الگ کرنا ممکن نہیں۔ اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہو تو وہ لامحالہ سب کے ساتھ ہم بستر ہوگی اور پھر حاملہ ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس شخص کی نسل سے ہے؟ یہ بات تو ہوئی مرد کے نقطہ نگاہ سے، اور جہاں تک عورت کا مسئلہ ہے تو ایک عورت کے نقطہ نگاہ سے بھی اس کا کئی ایک مردوں سے شادی کرنا اس کی فطرت کے منافی ہے، کیونکہ عورت فقط یہ نہیں چاہتی کہ مرد اس کی جنسی خواہش کی تسکین کا ذریعہ ہو تاکہ کہا جا سکے کہ جتنے زیادہ شوہر ہوں اس کے لیے بہتر ہوں گے۔ عورت مرد کی صورت میں ایک ایسا شخص دیکھنا چاہتی ہے جس کا دل اس کی مٹھی میں ہو، جو اس کی حمایت اور حفاظت کرے، اس کے لیے قربانیاں دے، زحمت اٹھائے، دولت کما کر لائے، اس کے ہاتھ پر رکھے اور اس کا ہمدم اور غم گسار ہو۔ لہٰذا ایک عورت کا متعدد مردوں سے شادی کرنا نہ مرد کی خواہش سے ہم آہنگ ہے اور نہ ہی عورت کی خواہش سے مطابقت رکھتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت